نا بابا کتاب والا بابا انہوں مان میرا مٹھو اور میرا کاکو یوٹیوبر کاکا جیڑا کتاب والا بابا ہے نا اس بابے انہوں نا رب کتاباں دیتی ہے بابے انہوں نے میرا مٹھو یہ سارے نبی اللہ دے جلیل القادر پیغمبر اپنی امت دے روحانی بابے نے میرا کاکو عالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی اے بابرکت اور با مقصد بزم اپنے حضور قبول و منظور فرمائے اس بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانانو عزت و وقار اور خالق کائنات ہر صاحب ایمان نو اتحاد نصیب فرمائے اس بابرکت بزم دے موقع دے دور قریب تو جملہ مصروفیات ترک کر کے پیغام اولیاء مقام اولیاء عظمت اولیاء اور حرمت اولیاء دے حوالے نال تمام احباب دی تشریف آوری رب ذوالجلال صاحبان مزارات دے فیوز و برکات کو مستفید و مستنیر فرمائے اور اولیاء دے سلاسل نال جڑیاں ہویاں جملہ جتنیاں بھی اپنے طور لوگانی خرافات نے اللہ انہاں خرافات تو سانو سارے انو محفوظ فرما کے سچا سچا اسلام دا پاکیزہ چہرہ اپنیاں نسلہ وچ منتقل کر کے اسلام دا علم تھامن دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے تے میں مبارک بات پیش کرنا انہاں بزرگانوں جنہ دی سرپرستی وچ نوجوانہ نے ایک بیڑا اٹھایا اور ایک خوبصورت عملی قدم اٹھا کے اپنے عقیدے اور نظریے دے تحفظ دے نال نال اسلام دے چہرے تے لگے ہوئے اور لگائے جان والے انہاں داغانوں مٹان دی کوشش کر کے دین اسلام دا سچا اجلا حسین مقدس چہرہ دنیا دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام عزیزان گرامی قدر اسلام دنیا دا سب کو سچا اعلیٰ اور مقدس دین ہے دین اسلام دی مقبولیت اور پاپولیرٹی بحمدہی تعالیٰ او تواڈے میرے تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں مسلسل اسلام اپنی عظمتاں دے کامیابی دے جھنڈے گڈن وچ مصروف ہے ظاہر ہے اسلام دنیا دا دوسرا بڑا مذہب ہے اور
پاپولر محبوب مقبول ترین دین ہے۔ اسلام کے خلاف ہون والیاں تمام تر ٹیکنالوجی دے ذریعے سازشاں، جوہلات دے ذریعے سازشاں اور نام نہاد دین نال جڑے ہوئے اس طبقے دی وجہ نال کہ اسلام نو کمزور کرن دی پوری سازشاں دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تاہم بحمدہ تعالی جس طرح 1400 سال تو مجددین نے، محدثین نے، مبلغین نے اور صوفیاء و عرفاء کاملین و عارفین نے پوری زندگی محنت طاقت قوت لگا کے اسلام دی پاکیزہ تعلیم ساڑھے تک منتقل کی تھی، ہون یہ ساڑھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسلام تے اور بالخصوص تعلیمات صوفیات لگے ہوئے ہر داغ نو دھونا اور اسلام دے پاکیزہ تصور نو پیش کرنا ساڑھے واسطے نہایت ضروری ہے۔ اہل علم دا یہی کم ہے محراب و منبر ایک صدا لگانا، تو اڈے جیسے شریف غیرت مند حلال کماون کھاون والیاں واسطے ضروری ہے کہ اس صدا تے اس لگائی ہوئی آواز تے اپنی توجہات مبذول کرنا تاکہ اسی جیسے بھی کمزور ناتواں سستی دے باوجود اسی ہی اپنی نسلہ نو دسنا ہے کہ دنیا دے کسے شعبے ہوتے ایسا نہیں ہے کہ تسا اسلام دا نہ لو تے خدا نخواستہ سر شرم نال جھک جائے، بلکہ اسلام دا نہ لو تے تواڈا سر فخر نال بلند ہوئے کہ دنیا وچ سب تو پاکیزہ مقدس عالمگیر دین نال جڑے ہویا بندہ کائنات تے ہر شعبے تے ہر جگہ تے وہ فخر نال سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ میں سچے دین مصطفیٰ دے اسلام نال تعلق۔ یہ توڑے میرے واسطے نہایت ضروری ہے۔ ظاہر ہے جیڑا پیغام توڑے تے میرے پاک نبی اس کائنات تے چلے کے آئے اور آپ دے سینہ اطہر تے 23 سال تک تقریباً قرآن آیات بینات دی صورت وچ نزول ہوتا رہا، ڈائریکٹ احکامات الہی وہ آپ نے من نوعاً مخلوق خدا تک منتقل فرمائے کہ اللہ نے وہ پاک لوگ چنے۔ یاد رکھنا حضور دی جتنی کلاس ہے یہ حضور دی اپنی سلیکشن نہیں، یہ رب دے چنیدہ لوگ نے، یہ رب نے چن کے مصطفیٰ نو دیتے نے۔ اس واسطے 1400 سال بعد اگر کسی مورخ دی کمی پیشی دی وجہ نال کسی مقدس شخصیت دی سیرت اگر کسی بھی رائٹر تک نہ پہنچ سکے تو وہ مورخ دی فکر دا دھدلا پن ہے۔ یہ ذہن وچ رکھنا کہ یہ وہ لوگ نے جنہ دی تربیت بھی پاک نبی نے کیتی ہے اور جنہ نو ہدایت میرے رب نے عطا فرمائی ہے تے کامیابی دیاں سنداں بھی پروردگار نے عطا فرمائیاں نے۔ آل سنت آل اسلام دا قیدہ کہ انہاں چوں جنہ تے پاک پیغمبر نے مورے تصدیق سخت کی تھی اور قربت و صحبت جنہاں نو میسر آئی، ایک ذات ایسی عالمگیر فکر دی حاملے کے سامنے رکھو تے پوری کامیابی اور کامرانی دے اصول وضع ہوندے نظر آنگے۔ او پیغام الحمدللہ دنیا دے طول و عرض کے پہنچامن والے کون سن؟ اصحاب رسول۔ وہ جناب چائنا تو لے کے خراسان تک اور الحمدللہ فاران دیا چوٹیاں تو چمکن والے اور بکھرن والی اس انوار و تجلیات دیا برکات پھر دنیا دے طول و عرض تک ویکھیاں۔ اور حضرت صدیق اکبر نے اسلام دی آبیاری کی تھی، پھر سیدنا فاروق اعظم نے آبیاری فرمائی، پھر عثمان غنی پاک دے دور دے اندر کیا پوری دنیا تک اسلام پھیلتا گیا، اور پھر مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ آپ دی اس دور کے اندر پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ دے مقدس اور پاکیزہ دور دے اندر یہ سلسلہ دنیا دے طول و عرض تک پھیلیا، جیدے اثرات اسی اج بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کے دے انوار و تجلیات لوگاں تک منتقل ہو دے رہن گے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھیا، الحمدللہ اس نو پھر تابعین نے بڑی جامعیت نال حفاظت کی تھی اس دین دی۔
حدیث دی حفاظت کی تھی، فرامین رسول دے نال نال اللہ دے قرآن دی حفاظت کی تھی. پھر سلسلہ کے پڑھتا دنیا دے طول وارث تک ظاہر ہے جڑیاں قوماں قبیلے اسلام دے نال نال جڑ دے آئے. پھر وہ انج ہویا کیونکہ اسلام دی سلطنت وسیع ہوندی گئی، کوئی سازشاں بھی شروع ہو گئیاں. لیکن جتنے بھی سازش ہوئی اس جگہ دے اوپر بیٹھے ہوئے اہل علم اہل دین نے پورا تعاقب کر کے الحمدللہ حق ادا فرمایا. اس سازش کے خاتمے دا یہ سلسلہ اگلی صدی پھر تابعین تو تبا تابعین منتقل ہویا کہ اسلام دا اوریجنل چیرہ اسی طرح لوگاں تک منتقل ہویا. اس تو اگلی صدی اندر تبا تابعین پھر صالحین و عارفین و کاملین تک ساڑھے تک پہنچے ہیں. اور تواڈی میری ذمہ داری ہے ٹیکنالوجی دا ماحول، عالمی استعماری قوتاں دا گند اور جہالت و وحشت و بربریت دی اے تمام تر کھٹاٹوپ اندھیرے انہوں بٹانا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور تسا میں کوشش کرنی ہے کہ اسی اپنیاں نسلانوں انہاں صاحبان مزار دے افکار کو دور ہونے دی بجائے دسیے کہ ساڑھے دین پہنچا مردا سبب اور ذریعہ الحمدللہ کتے خواجہ غریب نواز ہے، کتے داتا علی حجویری ہے، کتے حضرت سلطان باہو ہے، کتے ابو الفضل غازی ہے. کہ او لوگ نے جڑے ساڑھے محسنین نے جنہاں دے کولو سانو کوٹھیاں محل بیڑنگا بزنس تجارت نہیں لبیا، اللہ انہاں دیا قبرانو بکہ نور فرمائے انہاں کولو سانو محمد پاک دا مقدس دین لبیا ہے. اس لئے قرآن نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. جنہاں دے کنے چ ڈھول دی آواز ہے وہ نہ بولیں، جنہاں دے کنے چ قرآن دی آواز پہ رہی ہے وہ ذرا محبت نال بولو. اصل اسلام دا پاکیزہ چہرہ دس کے لوگانو آکھنا ہے. اسلام ناچ گانے دا نا نہیں ہے، اسلام فرسودہ سسٹم دا نا نہیں ہے. اسلام کے بے حیائی تو بچاون والا دین ہے، اسلام غیرت والا دین ہے، اسلام عزت والا دین ہے، اسلام بے حیائی بدکاری تو بچاون والا دین ہے، جھوٹ فراڈ دھوکہ تو بچاون والا دین ہے. اور مومن کو نمبر نہیں ہوگا، مومن کے کردار دا عالم ہوگا. اگر مومن ہوئے امام ربانی مجدد الفسانی دی صورت اندر قلعہ گوالیار دی قید برداشت کر لینا ہے، سرحد میں جنگلہ وچ تنہائی برداشت کر لینا ہے، لیکن مصطفیٰ دے دین دا پرچم نہیں گرن دینا. اگر مومن آوے حضرت جناب والا میاں شیر ربانی دے روپ اندر تے پھر وہ جناب راوی دے قریب شرک پر دے ٹھپے تے ڈیرا لا لینا ہے، شہرہ تو دور ہو گئے، لیکن محمد پاک دے دین دا پرچم تھلے نہیں آمن دینا. اگر اللہ دا بندہ مومن کامل ہے اس دھرتی تے آوے سلطان العارفین دی صورت اندر پھر او دریائے جناب دے قرب چ ڈیرا لا لینا ہے، لیکن مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا میرے جناب تھلے نہیں آن دینا. کوشش ہی ہو رہی ہے کہ آمن والے دے دل دی اندر مصطفیٰ دا دین ہوئے، پھر آوے دین دی خیر پاوے، جدے کل صوفی گزرے دین دا پیغام دے وے، پھر آوے دین دا پیغام دے دا دے سنزا جاوے. تائی تے انہیں آکھیا الف اللہ
میرے پاک نبی دے پیارے غلامو آج تے بڑا ہی آسان ہے دین دا پیغام دینا لیکن تیرے صوفی نے کتے جنگلہ وچ کھڑے ہو کے دین دا پرچم چکیا ہے کتے ہندوؤں دے کلچر میں جناب ختم کر کے دین دا پرچم چکیا ہے کتے انہوں نے عیسائیت دا مقابلہ کر کے محمد پاک دے دین دا پرچم چکیا ہے بڑیا بڑیا راجدھانیاں نال لڑائیاں لے کے دین دا پیغام دیتا ہے کتے شیخ ہندی نے ٹکرا ماریا کتے راؤ راجہ نے ٹکرا ماریا کتے یہود و حنود نے ٹکرا ماریا لیکن کلمہ طیبہ دیاں لوریاں لے کے پیدا ہومن والے چکیاں مہواں دے پترو حلال کمائی دے زیر سایہ پلن والے غیرت مند پیوہاں دے پترو لاڈے میرے تے فرض ہوئی ہے قرض ہوئی ہے اسا اپنیاں نسلہ نے دسی ہے اسلام ڈھول ٹمکیاں تماش بیویاں فرشودہ روایات کا نام نہیں ہے اسلام کے اللہ دے قرآن دے محمد عربی دے پاک فرمان دے سورت اس واسطے ضروری ہے کہ اسا اپنے طور دے ہوتے اللہ نے جتنی طاقت صلاحیت بخشی ہے تیرے حوالے نال معروضات پیش کریے کہ آیات بینات دے نور دنا اسلام ہے احادیث محمدی دے انوار دنا اسلام ہے صوفیات جرت و غیرت حمیت نے کائنات اسلام بخشیا تسا خود ویکھو اور ٹھنڈے کمرے اچ سوندے ہویا ماما دیاں جھولیاں پہلا دا پیار دیاں دا اونس رشتیاں دا سارا تصور ملنا ہے اگر دین اسلام دا کم نہ کریں گے تو پھر کی لیں گے منہ جاواں گے لکھا سلام اس داتا گجویری نے میرے خاندان چھوڑ کیا ہے خاندان کے چھوڑیا پر نبی دے دین دا جھنڈا نہیں چھوڑیا کروڑا سلام اس خواجہ غریب نواز نے میرے خاندان چھوڑیا پر مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا نہیں چھوڑیا اس بابے دیوس کے بیٹھے ہو آؤ دیکھو میں تھے خاندان میں تھے برادری انہوں نے سب کو چھوڑ کے محمد پاک نے دین دا پرچم اٹھایا اور کی جواب دیا کہ جس دین کی سربلندی لئی ابو بکر صدیق نے معاشرے نال ٹکر لئی عمر نے پوری جناب رومن امپائر میں روک ڈالیا عثمان نے پوری قوت نال ٹکر لئی حیدر قرار نے بچے کٹائے پاک حسین میدان عمل چٹا رہے اس دین واسطے پاک حسین کا جوان بیٹا اکبر دی جناب جسد یدھر کربلا وچ تڑپیا مگر پاک امام نے دین دا جھنڈا جناب اونچا رکھیا ہے اس اسلام کی عصمت لئی امام دے ہتھاں کے علی اصغر نے جناب آخری گچ کی لئی ہے مگر پاک امام نے دین دا پرچم تھامے رکھیا اس اسلام دے پرچم دی بلندی لئی خیمے جل گئے پاک اسلام دے پرچم رو تھلے میاں من دیتا گھر چھوڑ گیا وطن چھوڑ گیا ہے پر اسلام کا پرچم تھامے آئے آؤ تواڈی میری ذمہ داری ہے عالم کفر نو دسیے اگر تیرا خیال ہے اسلام دہشت گردی والا دین ہے تو پھر سن لے دہشت گردی والے اور بندے نال کے توحید کا نعرہ نامن والے اور دھماکے کر کے اسلام کا پرچم تھامن والے اور اسا کالی اجویری کے نوکرا اسا بچے کٹا کے پر لٹا کے محمد دین زندہ باد نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت شہباب الغازی حضرت شہباب الغازی توجہ ہے نبی دے پیارے غلاموں یہ ذمہ داری تواڈی تے میری ہے اسا اسلام دے پاکیزہ نظام کو دنیا دے سامنے رکھنا ہے تاکہ پتہ لگ جاوے کہ سانو بزرگاں نے سچا تے اونچا تے حسین پاکیزہ عالمگیر اسلام ساڈی فکر وچ دتا ہے اے او پاکیزہ دین ہے جس دین لئی موسیٰ کاظم نے تکلیفاں کٹیاں حسن عسکری تکلیفاں کٹیاں باقر جعفر پاک نے تکلیفاں کٹیاں امام ابو حنیفہ نے جیلہ کٹیاں حضرت احمد بن حنبل نے کھوڑے کھائے امام مالک نے مشکلہ کٹیاں
شاسی دے مشکلہ کٹیاں نے اج آؤ دنیا نو دسیے اس اچھے تے سچے دین دا نام ہے اسلام زندہ ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نبی کائنات دے پیارے غلاموں اس صوفیاء دیا مزارہ کو دین دیا شواما کے نور پھکتے نظر آئے آج جہالت دا بازار کرنے کوئی جاگے لاکھ میں کہ اللہ والیاں نچ کے دین پہنچایا میں کیا زبان میں لگام دے جڑا نچے وہ صوفی نہیں ہوگا جڑا نچا دے وہ صوفی نہیں ہوگا وہ صوفی ہوگا ہے جڑا کفر تو بچدا بھی ہے محمد دی امت نو بچانا بھی ہے ایسا کیا انہاں لوگاں نے ڈھول کا بجا کے دین نہیں دیا انہاں نے بانسریاں بجا کے دین نہیں پہنچایا اگر کوئی جاگل تیرے مسلک کی ترجمانی دے نام دے منبر کے بیٹھ کے بھونکدا ہے فلاں بزرگ نے توتیاں بجا کے اسلام بچایا ان کو کمینے اپنے علم میں اضافہ کر خواجہ غریب نواز توتیاں نہیں بجانیاں خواجہ غریب نواز ایک دن میں دو قرآن ختم کیتے ہیں جڑا جاہلہ نو سن گئے ہو منہ تلے رکھے باقی ذرا محبت نہ بولو دین اسلام دے سفیر دائے یہ تعریف سنیے کہ بابے توتیاں بجا کے دین پہنچایا میں کہا تیرے مقرر ہومن تے لکھ لعنت تیرے مورخ ہومن تے فتن اور بابے توتیاں والے نہیں بابے قرآن والے نے اگر کسے توتی بجائیے ہو تو سازا نہیں ہے سازا بابا ہوئے جدا لب جدے بھی کھلیا ہے انہیں نیزے دی لوگ کے پڑے جامن والے قرآن دی تلاوت کر کے دسے آئے اور کرتی ہندوانی ہے علاقہ ہندوستان والے سرزمین ہندوستان دیئے کہ قرآن پڑھن والا مدرسے دا عام مولوی نہیں ہے قرآن پڑھن والا بھی حسین دا پتر جناب خواجہ غریب نواز ہے جاگ رہے ہو اولی اولی بولو یاد رکھنا یہ چنگا بھلا مقدمہ کمزور ہو جانا جو وکیل چبل ہو رہے تھے اولی اولی بولو اس تو بھی اولی بولو اسلام کے جنی پہلے اسلام سے محمد پاک دا دین تے قسم خدا دی او دی وجہ دنیا دا کوئی شخص لیا او دے سامنے ان کو تحقیق رکھ دے سائنس لیا ٹیکنالوجی لیا نظام لیا ایک پاس اللہ دے قرآن کی تلاوت ہوئے گی کہ قسم خدا دی ہر شے ٹوٹ جائے گی وہ کفر دے بڑے بڑے چگادریاں نے اپنے سیانے لے گانو کیا قرآن میں سننا کیونکہ قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت حاضی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار حاضی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ محمد رسول الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ. اگر دیکھو الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا خیر خلق اللہ. توجہ ہے نا؟ کائنات جو سب تو مقدس آواز قرآن دیئے، مقدس صدا قرآن دیئے، مقدس پیغام قرآن لائے. میں ایگی پڑھے آئے، علماء نے ایگی لکھے آئے، اور مصطفیٰ دے فرامین نے ایگی دسے آئے. ولی کون دائے، ولی دا تصور کیوں دائے، ولی قرآن پڑھ دائے، محمد پاک دا فرمان پڑھ دائے. ولی او ہوں دائے جڑا نماز دا عادی ہوں دائے، نماز دا عادی کر دائے. ولی او ہوں دائے جڑا بے حیائی دے خاتم واسطے اپنی توانائیاں صرف کر دائے. کائنات دے سب تو بڑے ولی دنا ابو بکر، سب تو بڑے ولی دنا مولا علی، سب تو بڑے ولی او نے جڑے محمد پاک دی صحبت قربت وچ بیٹھے نے. ایک ولی قرآن نبی تے نازل ہو گئے، نبی سنن دے نے سنن والا ولی ابو بکر. قرآن نبی تے نازل ہو گئے، نبی سنن دے نے سنن والا علی مرتضی. اے او لوگ نے جڑے ایک رکعت وچ پیر رکھن تے دوجی تو پہلے قرآن ختم کر دے نے. اے او ولی جنہاں دے پتران نے نیزیاں دی نوک تے قرآن سنایا. انہاں دے فیصلے قرآن دے مطابق، انہاں دی جرت قرآن دے مطابق، انہاں دی غیرت قرآن دے مطابق، انہاں دی طبیعت شخصیت مزاج قرآن دے مطابق. جب قرآن دی آیات میں پڑھدا ہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی، اللہ دی عزت دی قسم ہے آیت قرآن دی ہوندی ہے، سراپا محمد دے صحابہ دا ہوگا ہے. آیت قرآن دی ہوندی ہے، شخصیت مصطفیٰ دی آل دی ہوندی ہے. جب ایسا پڑھنے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب رحماء بینہم پہ پہنچ جائے ابو بکر صدیق دا سراپا کھل جائے، اشداء علی الکفار پڑھ جائے، حضرت عمر دی جرت کے غیرت کھل دی ہے. جب ایسا قرآن پڑھ دے جانے محمد پاک دے صحابہ کے آل کے نظر پہنی ہے. سنیو قرآن پڑھنے قرآن آخرے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آیا قرآن کی پڑھی ہے، سامنے شخصیت پاک حسین ابن علی دی آ گئی ہے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو صحیح دسنا ہے، تو ساڑھے بچیاں دسنا ہے. قرآن ایسا بچیاں تک منتقل کرو کسے یوٹیوبر میں بھوکن دا موقع نہ ملے. صوفی دے مزار دا تقدس نہیں بحال کرو. کوئی اپنی اکیڈمی دے حجرے وچ لے کے اسلام تے صوفیہ میں بھوکن دی کوشش نہ کرے. انہوں پتہ ہوئے اگر نچن جامن والے چند ہے لے تا سینکڑوں ہوئی لے. میرے قرآن دی آواز کے مسئلوں کے بیان دینے تاجدار ختم، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے نبی دے غلاموں. مزہ ہے تیرا بیٹا جب قرآن پڑھے تیری تربیت کے لوری اندر. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. او دے دل و دماغ شراپا حسن مصطفیٰ دا ہوئے. جب تیرا میرا بیٹا قرآن پڑھ کے آکھے اللہ
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے دل وچ سراپا داتا اجمیری خواجہ اجمیری جیسے اکابر بزرگ تے پھر وہ جلوت خلوت وچ آخدا نظر آوے اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگہ بار بار سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام۔ عارف دا صوفی دا اللہ والے دا مزار ہے، سبحان اللہ، یہ ایوان صدر ہوئے، سمری صدر دی ہوئے، کو جالی دستخط کر جانا سسٹم چینج ہے، یہ تے بندہ کینو کینو پڑھے، یہ تے تو تواڈا ہی ترلا لے سکنے ہیں سبحان اللہ، تھوڑا جہا ہولی ہو سبحان اللہ، ایک باری ذرا پھر بولو سبحان اللہ، جاگ رہے ہو، سبحان اللہ، دیکھ لو پیغام حق ہوئے، مشکلان دی ہے بھاوے تواڈے پسینے دی صورت وچ آوے، سبحان اللہ، لیکن آسان ہے اللہ بھلا کرے نوجوانوں تواڈا جڑے دین دے پیغام لئی آئے ہو، اللہ تواڈی خیر اللہ تواڈے گھراں دی بچیاں دی رزق دی عزت دی آبرو دی ماں باپ دی خیر کرے، انشاءاللہ تواڈی سٹرگل کامیابی اج اگلے سال اس تو اگلے سال اے ویلا آئے گا جیڑا بھی بابا جی دے مزار تے آئے گا او دے ہاتھ وچ قرآن ہوے گا تے زبان تے سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لو اساں پیغام سپیکر وچ دے رہے ہیں تے سپیکر جدو مکے تے اساں مطلب انیاں خوراکاں کھاون دے باوجود بھی اسی کمزور پہ گیا تے کتنا سلام پیش کریے اس صوفی نو جنہیں بغیر سپیکر تو پیغام جو دیتا ہے تے تو لاہور تو ٹردا گیا تے دلی تک بابا مصطفیٰ دا دین آج سکھاں دی اولاد تے ہندوؤں دی اولاد کیوں بیچارے کڑدے پھردے نے بھاویں انہاں نو کلمہ نصیب ہویا لیکن وہ بابیاں دے وہ خلاف نے، وہ کیوں خلاف نے کہ بابے انہاں دے وڈیاں نو انہاں دے مذہب کیوں بدلن تے مجبور کر دیتا ہے، لیکن اساں دسنا چاہنے اساں مجبور بندے کمزور بندے ایک ہی فرق ہوندا ہے کہ جدو صوفی عارف پیغام دیندا ہے میرے کول سوشل میڈیا ہووے، میرے کول الیکٹرانک میڈیا ہووے، میرے کول مائکروفون دی صورت وچ لاؤڈ سپیکر دی سہولت ہووے تے چند بندیاں تک پیغام پہنچانا کڈا اوکھا ہے، لیکن لکھاں سلام اس عارف نو جڑا ٹردا گیا ہے تے محمد دے دین دا جھنڈا اونچا کردا گیا ہے، پھر کیوں نہ آکھیے اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، اگر مل کے پڑھو گے تو اور مزہ آئے گا، اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے اللہ والوں کی صحبت ہوئے، بیٹے نو نصیب ہوئے کہ اپنے ابے دے اگوں نہیں نظر
احساس ہوئے کہ کسے دی تھی بہن گزرنی ہے انہوں پتہ لگے کہ میں دی غیرت مند پیو دا پتر کے شریف زادی دا بیٹا ماں اللہ والوں دی صحبت میسر آوے بندہ سود چھوڑ دے اللہ والوں دی صحبت میسر آوے حرام خوری چھٹ جائے رشوت دلانت چھٹ جائے ریاکاری چھٹ جائے نفرت چھٹ جائے تعصب چھٹ جائے ید چھٹ جائے تکبر چھٹ جائے اللہ والے دی صحبت میسر آوے کہ بندہ سخی بن جائے تو پھر مزہ ہی کون ہے پھر سارے آخر دے اللہ والوں کی محفل آیا جایا اپنے سوچ قدر جگایا کرو اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو اپنے سوچ قدر جگایا کرو اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو اللہ والوں کی محفلوں میں جو شیخ ہندو محمد کے دین کا چوکیدار کر دیے راجہ جانو مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار کر دیے کرن مقابلہ آیا ہے پاک غلامی کا پٹا بھی ہے لوگاں نفرت کرن دیا گلا کر کے آمن والا اور کہہ رہا ہے اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو اللہ والوں کی محفل میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی واللہ نبی امیر غنی ہو پھر بولو اسم رب کعبہ دی حضرت خواجہ غریب نواز نے داتا حجیری دیا کے مزار تے قرآن پڑھے او خوش نصیب ہو جنہ دا گھر اس صاحب مزار دے قریب نے انہ دے مزارات تے خیر کے برکت حاصل کر کے قرآن پڑھدا جا محمد پاک دے دین دا پرچم اونچا کردا جا انہ دیا برکتاں سو انہ دیا برکتاں مزاج بدل دیا نے انہ دے انوارے تجلیات مزاج بدل دینے اللہ دے ولی دا ٹھکانہ ہوئے اللہ دے ولی دا جس تھان تے ڈیرا ہوئے اوتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے کہ قرب جار والیاں نو چاہیدا ہے کہ آمن والیاں نو اٹھوا کے اور یاد رکھنا مزار تے بازار وچ فرق قائم کرنا تہاڈی میری ذمہ داری ہے اساں اپنی نسلاں نو دسنا ہے مزار ہو روندا ہے بازار ہو روندا ہے جنہاں نو سمجھ آئیو بولو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایو کو چاہنا کم از کم ماحول ایسا بنائیے اپنے بچیاں نو دسیے کہ تبرک لے جانا اور چیز ہے شاپنگ کرنا اور چیز ہے اپنے بچیاں نو دسیے اللہ والیاں دے مزار تے جا کے دل دی دنیا بدل جاتی ہے دل دی دنیا بدل جاندی ہے دل دی دنیا بدل جاندی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے آپ نے فرمایا آمن والے نبی جلوہ گر ہون گے انہوں دی خدمت میں عرض کرنا پاک نبی دے غلام و پیغام جناب یوسف صاحب لائے بنی اسرائیل دے پاک پیغمبر دینا اگر میری قبر اتھے بنے پھر میرا مزار اتھے منتقل کر کے بیت المقدس میرے باپ دادے دے مزارات دے نال میں نو شفت کرنا آمن والے پیغمبر نو میں دے پیغام دے ظاہر گیا دنیا دا نظام اللہ والیاں دے پیغام یوسف علیہ السلام دا آمن والے پیغمبر موسیٰ پاک دے نام موسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے آپ دی وصیت حکم نامہ یاد آیا آپ نے ارشاد فرما لوگوں نے جڑا سانو اے دسے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دا مزار کتے اس ویلے لوگ حیران ہو گئے
کسے نو بہت کم لوگاں نو خبر تے پتا البتہ پرانے لوگ آکھیا ایک بی بی اماں ہے وہ ڈیری عمر دی ہے صرف انہوں پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دا مزار پرنوار کتھے ہوئے وجہ ایسی کہ جدو دریا وسیع ہویا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا مزار پر انوار قبر اتھر روزہ اتھر وہ دریا دے پیٹے چاہ گیا اور ظاہر پرانے لوگ دریاما دا سفر کرنے والے انہوں کا پتہ ہوندہ ہے پتنگا راستے دا ٹھکانے دا ہر بندے تو نہیں پتا اس بندے لوگ آکھیا یا نبی اللہ ایک بی بی ہے انہوں پتا ہے کہ فلاں جگہ دے پہ اللہ دے پاک نبی یوسف علیہ السلام دا مزار ہے میں پھر رک کے ایک بات عرض کرنا ممکن ہے کسی دے خیال چاہے نبی نو کیوں نہیں پتا طریقہ خیال فکر بیٹھ سکتی ہے نبی نو کیوں نہیں پتا یاد رکھنا پوچھن دا مقصد کدے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ اگلا بندہ لا علم ہے اگلا بندہ نوازنا چاہتا ہے تو نہیں پوچھ رہے استاد جدو اپنے شاگرد نو نوازنا چاہتا ہے تو پوچھ رہے ہن کوئی چول ہی ہے کہ چول دا پتر ہی ہے جڑا کہ استاد نو تے پتہ ہی کوئی نہیں شاگرداں نو پوچھدا ہے پیر نوازنا چاہتا ہے تو بتے وظائف مریداں نو پوچھدا ہے نوازنا چاہتا ہے باپ نوازنا چاہتا ہے تو پوچھدا ہے اساں کہ اگلا مرحلہ خود سن لے اور قرآن تے غور کر لے تینوں ایک اور مقام تے بھی آیت ربانی دسے گی اللہ دے نبی دی مجلس لگی ہوئی ہے شاگرد غلام بیٹھے ہوئے فرمایا کون تہاڈے چوں جڑا ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے میرے کول رکھ دے تہاڈے چوں کون ہے او نبی ہے جڑا پل پل خدا دی توحید کا محافظ ہے یا رسول اللہ یا علی اسا اپنے انہیں دوستان کو آکھنا چاہنے یا یوٹیوبر محققین نو تو اڈے نزدیک بابے شاہ کوئی نہیں ہے یقیناً لیکن آذر اب ایک بابے کی ہے اللہ دا پاک نبی پیانے تو اڈے چکونے جڑا تخت لے آوے کہ ایک کم کی دائے اللہ دا نبی بندیاں نو پیار رک کے پھر سن لینا جیڑا نبی اپنے شاگرداں کے غلاماں نو پیار خود کیوں نہیں چک لینا طریقہ خیال چے گندا سوال ابھرے تا جواب میں علماء دے قدم چ بیٹھن دی برکت نال پہلے عرض کر دینا نبی دسنا چاہتا ہے اللہ دی دتی طاقت میرے کول بھی ہے لیکن میں لوگاں نو دسنا ہے جدوں سلیمان تربیت کرے تے شاہکار کتنی طاقت رکھ دے کہ میں کہا جدو اے سلیمان دی تربیت دے شاہکار دنا آصف بن برخی آئے تے مصطفیٰ دی تربیت دنا ابو بکر و عمر و عثمان علی تو اڈی سبحان اللہ بالکل میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں فرمائے کون ہے جڑا تخت لے آئے ایک کھڑا ہو کے آخر میں لے آنا سو قال اخرید من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین آگائے میں لے آنا طاقت والجن بولیا میں لے آنا آگائے میں لے آنا میں طاقت رکھنا میں قوت والا اللہ کا نبی فرما رہے تو بے جا کون ہے جڑا اس تو جلدی لے کے آوے واہ بریلی دا بابا سبحان اللہ جرت غیرت احتیاط و سلام تیری قرآن فہمی و سلام تیری حدیث دینی و سلام اعلیٰ حضرت نے
افریت کا ترجمہ خبیث کیتا جن تے کئی پھڑ کے کئی یوٹیوبر بت کے کیا کیا اسا کیا کہا مٹھو پیارے فیڈر منہ چو کٹ تے ذرا لغت نو پڑھ تے نو پتہ لگے گا افریت کینوں آندے ہولی ہولی بولو افریت کینوں آندے جنہوں اپنی طاقت تے کمانڈ آئی ناغ پائے آنا لیکن اللہ دا نبی دسنا چاہتے ہیں میری تربیت یا اثر انج کیے غلام ہے اگلا بندہ اٹھیا جاگ رہے ہو تے قرآن دا نور پیش کرا اگلا بندہ اٹھیا نظرہ جھکیا اللہ ہاتھ بنی نظرہ جھکا کیا دا اجازت ہوئے لیاں سٹیٹمنٹ قدرت نے محفوظ کر کے قرآن دا حصہ بنائی ہے پہلے قال اللذی انہو علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک اللہ دے عارف نے ایک سالے بندے دے مدار دے زیر سایہ بیٹھن والے ہو اللہ پل پل کو خیر عطا فرمائے قرآن دی آیت تے پھر غور کرو ایک کتاب والا یہ بابا جڑا کتاب والا ہوئے نا بابا کتاب والا بابا انہوں مان میرا مٹھو اور میرا کاکو یوٹیوبر کاکا جڑا کتاب والا بابا ہے نا اس ان بابے انہوں نا رب کتابہ دیتی ہے بابے انہوں نے میرا مٹھو یہ سارے نبی اللہ دے جلیل القادر پیغمبر اپنی امت دے روحانی بابے نے میرا کاکو تیری بلا جانے یہ ساری کتاباں بندے لے کے آئیں بندے او بولو یہ بندیاں تینے اچھا پھر بندیاں دی پاکیزہ بندیاں دی تربیت ویکھو انہیں آکھا میں لے آنا جیڑا پہلے سی طاقت گھمانڈ تکبر پھر عدت ملا میں لے آنا میں طاقتور رہا جیڑا اٹھے آئے ہاتھ بننے میں نظریں جھکیاں نے عرض کردے لے آواں آکھے چوکھی دیر کتنی دیر لائیں گا ہاتھ بن کے آندے دیر اللہ طاقتور رہی میں تے عجز و انکسار تو کتنی دیر لائیں گا پھر سنو ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر آپ نے پرکھنا ہے تو آپ کو اجازت ہے میرے پیارے میں آپ کو روکتا نہیں لیکن تین چیزوں کو ذہن میں رکھو میں اپنے بچوں سے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں یوٹیوبر سے عرض کر رہا ہوں فیس بکیوں سے ٹک ٹاکر سے ایک ہوتا ہے تیہ لسانی ایک ہوتا ہے تیہ مکانی ایک ہوتا ہے تیہ زمانی تو پتر کمپیوٹر چلا تیری بلا جانے تو کمپیوٹر چلا کے کہتا ہے اس صوفی نے 1000 نفل کیسے پڑھے میں کہا کاکا وہ اللہ والے ہیں جن کے لیے اللہ اپنے تقدیر کے سسٹم کو بھی چینج کر دیتا ہے مٹھو روکی میں کہا قرآن آکھ رہے ہیں وَتَرَشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ وَالْكَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ قرآن آکھ رہے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ صبح جننے وجہ سورج چڑھ جائے یہ جڑا روٹ ہے اس سے تے جاندے اے نہیں ہے کہ رات کو چوک بن رہے ہوئے تے سورج چینج ہو جاندے رات کو ٹریفک سٹارٹ ہوئے تے سورج چینج ہو جاندے سورج دا ٹائم وہی ہے او دا سورج دا روٹ وہی ہے لیکن سورج نہیں بدلدا تیرے میرے لیے نہیں بدلدا حکمران واسطے نہیں بدلدا لیکن جدو اللہ دے بندے اصحاب کاف سکتے ہوئے رب آندھے تو اپنا روٹ بدل لے میرے یار آرام پہ کر دینے کہ میں آکھیا اصحاب کاف ہوئے کہ رب سورج دا روٹ بدل دینے جے محمد پاک دے غلام دے ولی ہو میرے تو مڑکا کا کی خیال ہے جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو ایسا کیا پھر کی ہوندہ نظام اللہ والا ٹورے تے اللہ فاصلے سمیٹ دے جائے
تے اللہ والے تو مراد میں آکھیا میریا مٹھیا یوٹیوبرا میں تینوں بازاری پیر نہیں پہ آندا اللہ والے تو مراد حضرت داتا تے خواجہ تے ایسے نیک لوگ نے جنہاں دی زندگی قرآن تے دین نال اچھا پھر کہیں پہ آندا یوٹیوبرا نے سنو کہاں مر گئے وہ بابے جو مٹی کو سونا بناتے تھے میں آنکھیں سونے کاکا یہ صوفی مٹی کا سونا بنا کے آپ بنایا محل تمور سانو صوفی دا یہ صوفی مٹی کا سونا بنا کے کافر کے دل چ محمد دا دین تیرے تمور من تیرا بابا ہو رہے سارا جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو صوفی دا کم دے گی ہے او دی جرت غیرت کرامت استقامت مصطفیٰ دے دین دا جھنڈا اونچا کر دیے کون جڑا لے آوے کہ میں لے آنا قرآن کیا میں آندائے کہ انہیں آکھیا ایار تددہ الیکا طرفو یار تددہ رادو تم تو پھرنا لوٹنا علماء نے کمال کی دیئے ایدہ مفہوم آکھیا کہ پلک جھپکن تو پہلا لیکن اے مفہوم ترجمہ نہیں ترجمائے بے کہ جدو تواڈی آنکھ تواڈے وال لوٹے گی انی دیر چکم پا چکیا ہوگا ایک تخت کتے بھوب کیا چوک کی جو نہیں چکیا نیازی چوک تو نہیں چکیا بھائی پھیرو تو نہیں چکیا او نبی دے غلامہ 1500 میل تو تخت چکیا ہے اے پلیٹ نہیں ہے چھتری نہیں ہے پیالہ نہیں ہے مولانا وحید الزمانہ لے حدیثان ہے 700 بندے دیا کرسیاں لگیاں نے ملکہ کیبنٹ دا اجلاس ایتھے کر دیئے ایک حالہ میں بے کے کھڑا نبی کے قدماوے چھے نہ بندہ سجیا نہ کرینا سجیا نہ ٹیکنالوجی سجی اللہ کے پاک ولی دے اور سے آمن والے ہو نبی کے قدمہ دا سہارا لے کے نبی دی نگاہ دا آسرا لے کے نبی کے دربار کی خیرات لے کے ولی کے حج کیتا کہ او 1500 میل تو تخت چاہ کے نبی کے کول پیش کر دیتا ہویا کی 1500 میل کنا حالی بولو 1500 میل دور تخت جا کے نبی نے قدم اچھ رکھیا اور ذرا تھوڑی جی توجہ پھر اور تھوڑی مرکوز کرانا چاہنا دیکھو نا انہیں آکھیا میں نہیں لے آنا اللہ والے دے مزار پہ آمن والے ہو پھر سنو ایک باریک توحید دا وہ نقطہ ہے جڑا تواڈے میرے بزرگاں نے سانو دسیا تے صلی اللہ علیہ وسلم دسنا ہے نبی نے آکھیا کون ہے جڑا لے کے آوے ایک اٹھیا طاقتور دوجا اٹھیا انہیں کیا لے آنا بس تواڈی نظر میرے والوں میں کیونکہ پلک چپکنا ہے ہوندا ہے آنکھ کھولنا کھول کے بند کرنا بند کر کے کھولنا کھلی اپنوں بند کر کے بیکھنا تو سب میرے حل بیکھ رہا ہو میں تواڈے حل بیکھ رہا ہوں جدو اپنے آپ پر بیکھاں گے یا دو کسی اور وال بیکھاں گے پلک چپکاں گے وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ جدو تواڈی نظر تواڈے وال لوٹے گی دا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں جی نظر اپنے وال نہ کرنا نظر میرے وال رکھنا علم دے بھار نال ملے آنا تواڈے نظر دے کمال نال تخت لے کے اس لئے ساکھنے نظروں سے ملا نظریں پر کے میرا پیمانہ آباد خدا رکھے ساکی جرم کھانا ایک بولو آباد خدا رکھے ساکی جرم کھانا نظروں سے
پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا انہیں 1500 میل تو تخت چکیا نبی دے کول رکھیا اگلی بات سننا قرآن دا نور توڑی بارگاہ وچ قرآن دی خیرات توڑی میری جھولی وچ پان لگیا جدو نبی دے شاگرد تے نوکر تے ولی نے تخت 1500 میل تو جا کے قدمہ چ رکھیا نا نبی دی تربیت نبی دی تعلیم نبی دی صحبت دی برکات میں کھوتے نبی کی فرما دے حاضا من فضل ربی حولی بولو یعنی صوفی عارف ہوندے ہوئے جڑا سب کچھ کر کے او دی نال بڑھیا کہ میرا کمال نہیں ہے میرے رب دا کمال ہے میرے رب دا فضل ہے انہیں آکھیا کون ہے جڑا سانو یوسف پاک دا مزار دسے ہن دیکھو ایک بڑھڑی بی بی بولی انہیں آکھیا میں نو پتا ہے لیکن انہوں پتا کہ ہے سی ابو نبی دی خیرات تے ذرا غور کرو بی بی دا نصیب ویکھو انہیں آکھیا لوگاں کہ اماں اللہ دا نبی موسیٰ پاک فرما رہے نے یوسف پاک نے مزار دا سنو پتا دس بی بی نے کیا کیا انہیں آکھیا چستے آ گئی ہے نا نبی دا پیغام ہے آندھی ہے ہاں میں دساں گی لیکن میریاں کوئی ترائے شرطن اگر میریاں ترائے گلہ منو گے منگن دی چاسیو دعا دیئے جدو دیمن والا بھی سخیو سبحان اللہ حولی بولو قسم خدا دی منگے بندہ او دی کولو حکمران وزارت مشاورت دیوے گا نوکری دیوے گا لیکن نبیوں کے بوئے تو منگو کے چسے ایک جناب موسیٰ دا دربار محمدی وچ کیسا منظر ویکھیا فرمایا منگ کی منگنا ہے لے اکھایا پاک نبی فرمایا اکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے کہ آمن والا اندر سوڑے میں نے بھی پتا ہے دربار کملی والے دائے حضرت نصیر الدین نصیر بولے آپ فرما دینے ہیں آج وہ ماجل باقا اور بھی کچھ ابتنگی دام بنا جا اور بھی کچھ ایک شکتے گئے کیا کچھ جب کچھ دے نہیں سکتی یہ پیسہ کر ہوش میں آؤ بھی کچھ آج وہ مائل پاتا اور بھی کچھ چھولی میری جنگ کی کیا بات کلن سے وہ رگتے رگے ماں ذرا اور بھی کچھ میریاں ترائے شرطیں صوفیو نیک لوگو اللہ دے بندیو اللہ دے ولی دے بوئے تے آمن والے ہو سنو ہم نے کبھی ولیوں سے نہیں مانگا ہم ولی کے دربار پہ آ کے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیک بندہ زمانہ کہتا ہے نیک بندہ یا اللہ اس نے تیرے حکموں کو کبھی نہیں ٹالا تھا اور مجھے یقین ہے تو اس کی بات نہیں ٹالا اس کا صدقہ مجھے دے ہولی بولو جڑا قبر تے سجدہ کرے ساڑھا نہیں قبر تے بے حیائی کرے ساڑھا نہیں ناچ گانا کرے ساڑھا نہیں جڑا قبر تے آکے دور کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے ہاتھ چک کے رب کولو مانگ کے آیات ربانی پڑھ کے وہ سارا خزانہ کٹھا کرے یا اللہ اس فاتحہ دا ثواب سورت دا ثواب تیرے نبی نو
تیرے نبی دے بوئے تے بیٹھن والے ہر صحابی نو، تیرے نبی دے گھر وچ رہن والی جملہ ازواج نو، ساری اولاد نو، سارے اصحاب نو، سارے صوفیاں نو، سارے عارفاں نو، بھلا کیوں مڑ اتنے پھول چگیر چون 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 کے گلدستہ بنا کے آندا ہے بابا جی اے ہن توانو ہولی بولو تو کسی چنگے بندے نو پانی پیش کریں لو جی بزرگو انہیں بھی دعا دینی ہے لیکن پہلے گلاس دھویں مڑ گلاس دھو کے ٹرے وچ رکھیں مڑ ٹرے وچ پھول رکھیں مڑ پھل رکھ کے دوواں ہتھاں نال بزرگاں نو پیش کریں انہیں آکھنا شالا ماں جیوندی روی ہے سونیا پترا کیڑی چنگی ماں دا پتر ہے کیڑے پیو دا پتر ہے ایڈی سونی تربیت پانی تے انجی پڑھا سکدا میں اینا سجایا ہی تے جیڑا بندہ آندا ہے اللہ اے دا ثواب تیرے نبی نو نبی دے صدقے ازواج حضور دی اولاد تے اصحاب نو ساریاں چنگیراں کٹھیاں کر کے مڑ یا اللہ تیرے اس نیک بندے نو دساں جنوں ایڈا بڑا تحفہ پیش کرنا ہی مڑ تیری او دے رب دی بارگاہ وچ اونے سفارش والی کسر چھڈنی ہے سبحان اللہ بولی بولو نا تمہیں چھڈنی ہے کسر ساڈا طریقہ تے ہے تے اس عقیدے نو بھی سلام ہن انہوں پتہ لگیا منگن والا کون ہے آکھن والا نبی ہے انہیں آکھیا میری 3 شرطیں اللہ نے نبی فوراً فرمایا انہوں آکھو ترائیے قبول نے دسے بی بی بھی شرطاں علی کسر نہیں چھوڑی انہیں آکھا پہلی شرط ہے میں نبی نہیں ہاں میں نو اکھ چاہی دیئے تساں سوچ کے دسو اکھ بندہ دیندہ ہے کہ رب دیندہ ہے لیکن رب اپنے یاراں دی موڑ دا نہیں ہے انہیں آکھیا میں نو اکھ چاہی دیئے اللہ دے نبی فرمایا دوٹی شرط کی ہے بی بی آکھن لگی دوٹی شرط میری دے یا نبی اللہ میں بگڑی ہو گئی ہوں میرا خاندان سارا ٹر بھی ہے میں اکیلی ہوں میں نے جوانی چاہیے چس نہیں آئی منگن دے تواڈی سبحان اللہ ڈھیلی ہومن دی چس نہیں آئی اچھا فرمایا اکھاں منگ لئیاں جوانی منگ لئی اور کیڑی چاہیے گل انہیں آکھیا یا نبی اللہ جنت وچ جتھے تواڈا محل ہے نال دے محل دیاں چابیاں بھی چاہیے تواڈی سبحان اللہ بھی چاہیے اور دسو جوانی دے دے اللہ دا نبی آ مینو اکھاں دے دے مینو جنت وچ اعلیٰ محل دے دے اور ہو بھی اللہ تیرے نال دا ہوے تیرے قریب ہوے اللہ دے نبی نے ہاتھ چاہے یا اللہ تیرے نبی دا جسد اطہر منتقل کرنا ہے میں بھی نبی اے بھی نبی اینو میرا پتہ ہے کہ میں تیرا اینو پتہ ہے کہ میرے پتہ ہے تیرے نبی یوسف کی زیارت کی ہے پیارے اللہ انہیں تیرا سمجھ کے منگے آئے کہ تیرے نبیاں دے بوئے تو خالی جانے کے چس نہیں آنے ترائیے چیزاں مل گئی ہیں تے او بی بی ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر نال ٹر پائی تے ٹوری تے دریا دے وچ پڑ گیا پانی آکھن لگے بھئی یہ پانی اچ مزار کی میں آیا اس بی بی ایک بڑی چس علی گل دسی اور سکھا یا نبی اللہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دا وصال مبارک ہویا سی اسا یوسف علیہ السلام دے مزار دے حوالے نال دو پنڈاں دے درمیان وہ لوگ آکھیا بھئی کیونکہ اسا حضور دے قریب رہے ہیں اسا زیادہ حقدار ہاں انہاں یوسف علیہ السلام دا مزار اپنے پنڈ وچ دفن کر دیتا کہ جدو انہاں پنڈ وچ دفن کیتا آپ دی تدفین اتھے ہو گئی مزار پرانوار بن گیا پھر انج ہویا کہ انہاں دے علاقے وچ خیر برکت فصلاں رزق اضافہ خوشیاں خوشحالیاں تواڈی سبحان اللہ ہولی ایتھے ذرا روک کے گل دساں کروڑا نہیں خرباں سلام اس پاک نبی نو جی دے جسد اطہر دی وجہ نال علاقے چ خوشحالی ہوئی اگر جاگ دیو وہ تے نکی جئی گل احمد رضا دے نوکر کولو لے جاؤ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی عالم لکھ دین ساڈے علاقے چ طاعون دی بیماری آئی نہ کوئی نکا بچیا نہ کوئی وڈا بچیا نہ کوئی سورا بچیا نہ کوئی سالا بچیا نہ کوئی چٹا بچیا نہ کوئی کالا بچیا مرد گئے میں کہ مرد جا
جانا ہے کوئی چنگا کم کرا میں حضور دے نور تے کتاب لکھی میلاد والی او دا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں کتاب لکھی ساڈے علاقے چ بندے مرنے بند ہو گئے بیماری نکل گئی پریشانیاں نکل گئی پرلے پنڈ دے بندے آ گئے مولوی صاحب کیڑے پیر تو تویز لے آئی ساڈے بچدے نہیں تیرے مردے نہیں اس آخیا میں مصطفیٰ دے میلاد تے کتاب چا لکھیا ہے اور آخیا سانو بھی مہربانی دے کو ٹائم کڈ ساڈے علاقے چ پڑھا کہ میرے کول ٹائم کوئی نہیں میلاد والا نور محمدی تے ایک خوبصورت کتاب جتھے جتھے پڑھی دی گئی ہے بیماریاں اپنے بھانڈے جا کے نسلیاں گئیاں نے میں آخیا انہوں بھی کروڑا سلام جدے مزار نال بیماریاں چلیاں تے دی کیا بات ہے جدے ذکر نال بیماریاں بھج جاندیاں آخیا سا موڑ اتنے دفن کر دیتا دفین ہو گئی مزار بن گیا تے ساڈے پنڈ والیاں نوں بڑا وٹ سی انہاں آخیا لو ساڈا کی بنے گا اساں راتوں رات گئے اساں او پنڈ والے ستے پئے اساں اللہ دے نبی دی جسد اطہر مبارک نوں لیا اساں اپنے پنڈ لایا ساڈے پنڈ جدو نبی دی جلوہ گری تے ساڈے ہاں لہرا بہرا پرلیاں جلوس کٹیا انہاں کا ساڈا حق ہے اساں کا ساڈا حق ہے اساں جدو لڑے مڑ تواڈے طرح سیانے بندے بہ گئے انہاں کا لڑو نہ فیصلہ انج کرنے اللہ دے پاک نبی دا جسد اطہر تربت مبارک منتقل کر دینے دریا دے وچ ایدے تو پانی گزردا جائے گا جیڑے جیڑے پنڈ بھی جائے گا برکتاں ونڈدا جائے گا اللہ دے ولیاں دیاں قربتاں برکتاں تے رحمتاں دا سبب بندیاں نے تواڈے میرے لیے ضروری ہے پاک نبی دے غلاموں عرفاء دا صلحاء دا اتقیاء دے مزارات دا تحفظ کر کے انہاں دے نال جڑیاں خرافات نو ختم کر کے فرسودہ روایات نو ختم کر کے اسا اگر حسین چہرہ پیش کرن وچ کامیاب نہ ہوئے تو پھر اسا کوئی خدمات نہیں کر سکے اپنے بچیاں نو دسیے اسا جنہاں ولیاں نال پیار کرنے انہاں دے مزارات گمراہیاں دے مرکز نہیں خیر و برکت دے مرکز نے انہاں دے مزارات بازار نہیں وہ کامل اعلیٰ بزرگاں دے مزار نے مزار جو خیر دے برکت میسر آن دیئے قرآن پڑھیا کرو صوفی دے آستانے دے آکے اللہ اللہ کریا کرو کوشش کرو اپنے بچیانوں ڈھول ڈھمک کے تو اپنی بچیانوں محفوظ رکھو خرافات تو محفوظ رکھو یاد رکھو انہاں چیزاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے صوفیاں دے مزار تے قرآن دی تلاوت نبی دی نعت حضور دا ذکر تبلیغ دین انہاں چیزاں دا اثر ہے انہاں چیزاں دی ضرورت ہے یہی صوفیاء دی تعلیمات یہی صوفیاء دی برکات نے اللہ جنہاں بچیاں نو توفیق بخشی انہاں نے خوبصورت قدم اٹھایا یقیناً ایسے بزرگاں اہل علم دی صحبت و قربت دی برکت نال نے اللہ تو سلامت رکھے اس سٹیپ اٹھاون تے میں تو مبارکباد پیش کرنا انشاءاللہ کہ تواڈی محبت جرت غیرت حمیت للہیت اخلاص جاری رہا اسی دنیا دے سامنے اہل سنت دا حسین مقدس چہرہ رکھن وچ کامیاب ہو جاواں گے او دے فضل او دے کرم نال کیونکہ تواڈے اے بزرگ ساڈے اے بزرگ محسنین نے اسلام دے جنہاں دے ساڈے تے احسانات نے اللہ سانو ہر اس غلاظت و خرافات تو محفوظ رکھے جڑی اسلام لئی مسلک لئی دین لئی مشرب لئی دھبا ثابت ہوئے اللہ سانو ہر کو کوشش کرن دی توفیق عطا فرماوے جڑا اے دے نور وچ اضافے دا باعث ہوئے دوران گفتگو اگر کوئی سخت جملہ کسی بھی تکلیف دل آزاری دا باعث بنے ہوئے او دے لئی معذرت خواہاں اللہ سانو اصحاب رسول دی محبت آل بیت دی مودت اور اولیاء کرام دی محبت و عقیدت درست پاکیزہ عقیدے نال نصیب فرمائے وما علیہ